لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے مرتضیٰ نے امامت کو چار چاند لگائے فاطمہ نے طہارت کو چار چاند لگائے مجتبیٰ نے امامت کو چار چاند سب کی کرو تعظیم یہی فرض عین ہے سب کی کرو تعظیم یہی فرض عین ہے ان سب کی روشنی کا محافظ حسین ہے ان سب کی روشنی کا محافظ حسین ہے لگائے مصطفیٰ نے صلوات دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے
سے کرے لے جاؤں میں لحد میں، یہی غم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں، یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین۔ حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، جب وقت نزع نکلے میرا دم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں، یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین۔ ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام، ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام، ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے دل سے غم حسین۔ سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، دامن ہو اشک غم سے سدا نم خدا کرے دل سے غم حسین۔ پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا،
پہ چھائے، یہ پرچم خدا کرے دل سے غم حسین، نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں، یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین۔ صلوات پڑھیے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا، ثم العن الثاني وثالث ورابع، اللهم لعن يزيد خامسة، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين۔ ہماری گفتگو یوم ندعو کل اناس، کہ وہ قیامت کا دن جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، کہ یہ ایک آیت کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا قرار دیتا ہے، جس کو انسان اپنا امام قرار دے، قیامت کے دن اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور اس ذیل میں روایات بھی ہے کہ اگر
اگر کوئی شخص ایک پتھر سے محبت کرتا ہے تو حشر معہ، تو اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اور اسی طرح اسبغ بن نباتہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیاوی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ بات جو اس سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ بظاہر تو قرآن کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے ساتھ ہے، لیکن جو بھی اپنا سرپرست، اپنا بزرگ امام حق کو چھوڑ کر یا امام حق کے برابر قرار دیتے ہوئے، یہ بھی نقطہ توجہ کیجیے گا، امام حق کے برابر کسی کو قرار دیتا ہے، نہیں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. امام جو امام حق ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر امام ایک مطلق امام کے معنوں میں ہے، لیکن روایات بیان کرتی ہے کہ حتیٰ انسان اگر کسی پتھر سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہ آپ کی خدمت میں وہ روایت ابھی بیان کرتا ہوں کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ محشور ہو رہے ہیں. انسان، اب یہ میں نے کہا نا کہ بس آیات اس سے زیادہ بیان نہیں کر رہی ہے، لیکن انسان جو بالخصوص مومن ہے، مومن کے لیے جو مومنین ہے، جو شیعہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ 3 ذات ہیں، 3 ازواج ہیں، 3 ہستیاں ہیں، ایک خدا کی ہستی، ایک خدا کی ذات، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اولی الامر علیہم الصلوۃ والسلام، کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، جو امام معصوم ہیں. یہ امام معصوم، یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، ہمیں اس سے ایکسٹینڈ نہیں ہونا ہے، اس سے تجاوز نہیں ہونا ہے. وہ جو آنکھ بند کر کے فالوئنگ ہے، وہ جو آنکھ بند کر کے اطاعت ہے، وہ جو قرآن کی آیت، روایات یوم ندعو کے ذیل میں ہو یا آیہ اطیعوا کے ذیل میں جو روایات ہوں، وہ بیان کرتی ہیں کہ انسان خدا، رسول اور اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار، اولی الامر، امام، ان کی اطاعت کرے، ان کی آنکھ بند کر کے فالوئنگ ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان بالخصوص جو متدین افراد ہوتے ہیں، دیندار افراد ہوتے ہیں، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ اور بہت ہی زیادہ واجبات کے الحمدللہ پابند ہوتے ہیں، وہ ایک قدم مزید آگے تجاوز کرتے ہیں اور مجتہد اور مراجعین کہ یقینی طور پر ان کی خدمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجتہد اور مراجعین ان کی خدمتیں ہیں. اس غیبت کے زمانے میں ان کی خدمتیں ہیں، لیکن وہ حجت خدا نہیں ہیں، وہ امام معصوم نہیں ہیں. ان کے پاس علم غیب تو بہت دور کی بات ہے، علم غیب تو بہت دور کی بات ہے. میں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، لیکن بعض اوقات انسان اس غیبت کے زمانے میں سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے سرپرست ہیں. یقینی طور پر سرپرستی والدین کی سرپرستی بھی ہے، محلے کے پیش امام کی سرپرستی بھی ہے، ایک عالم دین کی بھی سرپرستی ہے، لیکن سرپرستی کس کو کہتے ہیں؟ اگر سرپرستی مجتہد امام کے مقابلے والی سرپرستی
تصور کی جائے، یعنی آج ہم یہ کہیں کہ ہماری مکمل سرپرستی مجتہد کے انڈر میں ہے، تو یہ غلط کنسیپٹ ہے، غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایات بیان کروں گا کہ غیبت کے زمانے میں امام اسی طرح اہل زمین کے لیے باعث نفع اور فائدہ ہے جس طرح حاضر ہے۔ تو امام کی غیبت اور امام کا حضور اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اب ہم کہیں، دیکھیں توجہ کریں، ہمارے اینگل سے یہ دو سچویشنز ہیں، ہمارے اینگل سے یہ دو صورتحال ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 11ویں امام تک امامت کا سلسلہ ظاہر تھا اور غیبت صغرا کے بعد امام غیبت میں چلے گئے، تو امام غائب ہیں۔ یہ ہمارے اعتبار سے، ہماری دید سے یہ دو ڈویژن ہیں، لیکن جو حجت خدا کا اشراف ہے زمین پر، اہل زمین پر، جو حجت خدا کی نگاہیں ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، ایک بات میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، اب ہمارا عقیدہ محکم اور مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب محکم اور مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے؟ امام غائب پر ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے جیسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے زمانے کے مومنین۔ اگر امیر المومنین شہر مدینہ میں ہیں تو کوفہ میں رہنے والا مومن یا دنیا کے کسی جگہ پہ رہنے والا مومن وہ تصور کرتا ہے کہ امام حاضر ہیں، زمین کی حجت حاضر ہے، امین خدا روئے زمین پر حاضر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ کنسپٹ ہمارے لیے بھی بعین ہی اسی طرح ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ غیبت کے زمانے میں ایک شخص اگر امام معصوم سے ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات کر سکتا ہے، لیکن آج ہم اگر ملاقات کرنا چاہیں، ہم تو بہت دور کی بات ہیں، خود مجتہدین، فقہا، مراجعین ایسا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ مجتہدین کے پاس، فقہا کے پاس کوئی واٹس ایپ نمبر ہے امام کا کہ جب امام سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، جب امام سے توسل کرنا چاہے، توسل تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن شفہی روبرو توسل ہونا، روبرو ملاقات ہونا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب شاذ و نادر ایسی کچھ مثالیں ہوں، خداوند متعال کا ایک نظام چل رہا ہو، امام کا نظام چل رہا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے خدا، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر۔ مجتہد کیا ہے؟ مجتہد صرف اور صرف میرے لیے جو حجت ہیں وہ احکامات دین میں ہیں، وہ فقیہ، وہ مجتہد جو احکامات دین میں جس کو مجھے فالو کرنا ہے۔ توجہ کریں، آپ کی خدمت میں یہ بات میں قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور دلیل کیا ہے اس قاطعیت کی؟ آپ جا کے دیکھ لیں، شیخ صدوق سے لے کر شیخ کلینی سے لے کر سید مرتضیٰ اور شیخ مفید علیہم الرحمہ سے لے کر آج تک جو فقہا کی فقہی کتابیں ہیں، ایک مجتہد مجھے دکھا دیں۔ شیخ مفید کا واقعہ مشہور ہے، ایسے واقعات ملاقات کے ہیں، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، تواتر کے ساتھ یہ واقعات موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد امام سے کنیکٹڈ ہے، امام سے متصل ہے، یہاں تک کہ کہنے والا یہ ہے کہ مجتہد کے پاس علم غیب ہے۔ یہ کیسا تصور ہے؟ یہ کیسا کنسپٹ ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل شیخ صدوق سے لے کر آج 1200-1300 سال میں فقہا کے فتاویٰ دیکھیں، وہ علمی اختلاف دیکھیں، وہ فتاویٰ، وہ علمی اختلاف کے ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے، یہ غیبت کی مشکل ہے، یہ غیبت کی مشکل ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے
کہ جس طرح نبی معصوم ہونا چاہیے اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ایک امام معصوم ہونا چاہیے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، توجہ کریں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حجت سلام اللہ علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردے غیبت میں ہیں، پردے غیبت میں ہیں، تو وہ کیسی ہدایت کر رہے ہیں؟ توجہ کریں، یہ ہدایت کا کام ان کا کام ہے، اور ان سے پہلے یہ ہدایت خداوند متعال کی ذمہ داری ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے یہ پروفڈ ہے، عقلی لحاظ سے یہ پروفڈ ہے کہ ہر زمانے میں ہادی ہونا چاہیے. اب ان کی ہدایت کا کیا طریقہ کار ہے یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ میری عقل و فہم میں یہ بات آ سکتی ہے. روایات نے بیان کر دیا، روایات نے بیان کر دیا کہ حجت پردے غیبت میں بیٹھ کر بھی اسی انداز سے اہل زمین پر نفع پہنچاتا ہے جس طریقے سے ظاہر ہو کر نفع پہنچاتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ تصور کہ امام پردے غیبت میں ہیں، بیٹھے بس انتظار کر رہے ہیں، نہیں. خدا نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ نظام میرے اور آپ کی ذہن اور فکر سے بالاتر ہے. روایتوں نے نہیں بیان کیا، یاد رکھیے گا. یہ عقل اور ڈسکشن سے، یہ کانفرنس سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ امور تعبدی ہے، امور عقلی نہیں ہے. توجہ کریں، یہ دو قسم کے امور ہوا کرتے ہیں. کچھ امور عقلی ہوتے ہیں، لاجیکل ہوتے ہیں، فلسفی ہوتے ہیں، جس کو انسان کی عقل ایک حد تک درک کر سکتی ہے. لیکن یہ وہ امور ہیں جو تعبدی ہیں. تعبدی یعنی کیا مطلب؟ عقلی نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے. میری لاجک فقط توجہ کیجئے گا، انسان کی لاجک کہاں تک جاتی ہے؟ انسان کی لاجک کہاں تک جاتی ہے؟ انسان کا فلسفہ کہاں تک جاتا ہے؟ فقط و فقط اتنا جاتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر زمانے میں ہدایت کے لیے ایک حجت ہونی چاہیے. حجت یعنی وہ معصوم، حجت خدا. یہ مجتہد مراجعین فقہا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری، جو غیبت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ جو غیبت کا سلسلہ ہے، یہ جو غیبت کا سلسلہ ہے اور غیبت کی جو مشکلات ہیں، اس میں ہدایت کا سسٹم کوئی خراب نہیں ہوا ہے. وہ جو عقل میری اور آپ کی درک کرتی ہے، کیا توجہ کیجئے گا، دیکھیں کچھ عقلی امور ہوتے ہیں، یہ عقلی امور جو لاجک اور عقل سے پروفڈ ہوتے ہیں. یہ مثال کے طور پر توجہ کریں، مثال کے طور پر خدا کا وجود، عقل انسان کی درک کرتی ہے کہ ایک ذات موجود ہے جس نے کائنات کو خلق کیا. ایک حد تک میرے اور آپ کی عقل درک کر سکتی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ عالم ہے. لیکن اس کے علم کا احاطہ کتنا ہے؟ علم اس کا لامتناہی ہے. اب فلاسفہ اس کو ثابت کرتے ہیں مثلا، لیکن یہ انسان کی، ایک عام انسان کی عقل عقلی ہے یا نہیں، یہ خود ایک الگ بحث ہے. لیکن کہ اس کا علم لامتناہی ہے، اس کی رحمانیت کیسی ہے، اس کی رحیمیت کیسی ہے، اس کی قہاریت کیسی ہے، انسان کی عقل اس کو درک نہیں کر سکتی ہے. تو ایک حد تک انسان کی عقل کا لیول ہے. اور ہم جیسے انسان، غیر معصوم انسان، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے معرفت کا لیول ہے، کہ جس معرفت کے لیول پر انبیاء بھی نہیں ہیں، جس معرفت کے لیول پر فرشتوں کا بھی وہ لیول نہیں ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت کا لیول ہے. روایات بیان کرتی ہیں، روایات بیان کرتی ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، تسبیح یہ فقط الفاظ نہیں ہے، وہ مفہوم لا الہ الا اللہ، مفہوم الحمدللہ کہ تمام کی تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کی ہے. یہ مفہوم، اس کی وضاحت یہ الحمدللہ فقط ایک جملہ نہیں ہے جو ہم تسبیح میں جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک وسیع معنی ہے. اس کا ادراک سب سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام نے کیا، اور خداوند متعال نے یہ سسٹم بنایا ہے. اب یہ سسٹم ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن روایات یہ بیان کرتی ہے کیا کہ اب فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں، یہ خدا کی معرفت، یہ توحید کی معرفت، یہ خدا کی معرفت
محمد اور آل محمد کے وسیلے سے خداوند متعال نے فرشتوں کو، انبیاء کو اور تمام مخلوقات جو بھی متصور ہو سکتی ہے ان کے پاس یہ جو معرفت آئی وہ محمد و آل محمد کے سبب سے ہے، محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہے۔ بنا وحید اللہ، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے خدا کی توحید کا اقرار کیا گیا۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ یہ محمد و آل محمد کا وہ مقام کہ جو بالاتر از انبیاء اور ملک اور فرشتے ہیں، لہٰذا اب یہ خدا کا کیا نظام ہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ایک انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی۔ ہم تو صرف الفاظ بیان کرتے ہیں، ہم نے لفظ اللہ اکبر بیان کر دیا، اس اللہ اکبر کی تفسیر اور تشریح میں کیا ہو سکتا ہے، میں شاید ممکن ہے 2 جملے زیادہ کہہ دوں۔ ہمارے استاد بزرگان جو اور زیادہ فقہا مجتہدین بزرگان ہوں گے وہ 2 جملے کی جگہ 4 جملے بیان کر دیں، لیکن امام معصوم ہیں جو حقیقت اللہ اکبر بیان کر سکتے ہیں، امام معصوم ہیں جو حقیقت الحمدللہ بیان کر سکتے ہیں، امام معصوم ہیں جو حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بیان کر سکتے ہیں۔ ہم ایک حد تک، وہ بھی الفاظ، اب یہ بھی ایک دقیق گفتگو ہے، الفاظ الگ ہے، ادراک الگ ہے، الفاظ الگ ہے، ادراک الگ ہے۔ امام معصوم وہ اس ادراک کی منزل پر ہے، لہٰذا اب یہ جو ساری باتیں ہیں، اب توجہ کریں کہ خداوند متعال نے ایک نظام بنایا ہے، ہدایت کا ایک نظام بنایا ہے۔ عقل میری کہاں تک درک کرتی ہے؟ میری عقل فقط و فقط اتنی درک کرتی ہے کہ ایک حجت ہونی چاہیے جس کا کام ہدایت دینا ہے۔ اب وہ کس طرح ہے، یہ کس طرح نہ سمجھنے آنے کی وجہ سے میں انکار ہدایت نہیں کر سکتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مثال کے تو مجھے معلوم ہے کہ فلاں کلاس میں ایک ٹیچر، پروفیسر کسی بھی ٹاپک کے اوپر وہ پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچ کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے اجمالی طور پر وہ ٹیچ کر رہا ہے، وہ ٹیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کس طرح ٹیچ کر رہا ہے، اس کا لیول کیا ہے، وہ کس طرح سمجھاتا ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ میں درک بھی نہیں کر سکتا ہوں، وہ میں سمجھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ بے نہیں، یہاں پر بھی ہدایت کا کام اولاً و ذاتاً جو ہدایت کا کام ہے وہ خداوند متعال کا ہے، اس کے بعد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہدایت کا کام ہے۔ آج ہدایت جو بالفعل جو ہدایت کرنے والی ذات ہے وہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ تصور کرنا کہ امام پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، اب دنیا کے مسائل ہمیں حل کرنے ہیں، مجتہد دنیا کے مسائل حل کریں گے، نہیں، دنیا مجتہد فقط ظاہر کا پابند ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، توجہ کریں، مجتہد جو توضیح المسائل پہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب توضیح المسائل کی کتاب، اس پہ عمل کرنا مجزی ہے، کافی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اور نہیں کہتا ہے کہ یہ توضیح المسائل لوح محفوظ ہے۔ تو ایک مجتہد بیچارہ حکم خدا معلوم کرنے میں، جس میں قرآن کی آیات موجود ہے، احادیث موجود ہے، لیکن اس کی پریشانیاں ہیں، اس کو سمجھنا دشوار ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن سمجھنا کیا مشکل ہے، حدیث کو سمجھنا کیا مشکل ہے، جی نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، آسان نہیں ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا۔ یہ مجتہد جو 40 50 60 70 سال محنت کرتے ہیں، اگر حجت خدا سے متصل ہے، توجہ کریں، ایک میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ نقطہ پچھلے عشرہ مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے سے مراد غیر امام، غیر معصوم کے علم کی کیفیت اور حجت خدا کے علم کی کیفیت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ کہ میں اصطلاح میں اگر میں کہوں تو یوں ہے کہ مجتہد ہو یا ہم ہوں، یہ سارے کے سارے افراد، یہ جو علم حصولی ہے، علم اکتسابی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو پڑھ کر حاصل کیا جائے، جو کسب کیا جائے، جو سن کر حاصل کیا جائے، جو مطالعہ کرنے کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، جو کبھی ذہن میں رہتا ہے اور اگر انسان مطالعہ نہ کرے فراموش کر جائے، اور اگر جو وہ ایک طویل عرصے تک اگر مطالعہ نہ کرے تو انسان کے ذہن سے آہستہ آہستہ یہ علوم غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک فطری چیز ہے، کتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو۔ شیخ مرتضی انصاری جو فقہا کی فہرست میں سب سے سہری فسر فہرست جن کو بیان کیا جاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی اسی لیے ان کے خود کلام میں اگر دیکھیں تو آج جو مجتہد درس خارج دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں شیخ مرتضی انصاری سے سیکھا ہے، لیکن درس خارج میں وہ کہتا ہے شیخ نے یہاں پر اشتباہ کیا، یہاں پر اشتباہ کیا، یہاں پر غلطی کی۔ خود غیر معصوم ہے، حق غیر معصوم یہ ہے۔ بس یہ تصور کرنا کہ مجتہد حجت ہے، نہیں، حجت خدا نہیں ہے، معصوم نہیں ہے،
علم غیب نہیں ہے، اس کا علم اکتسابی ہے، اس نے ہم سے زیادہ محنت کی، ہم اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بعض ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ بعض ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو شاید ممکن درجہ اشتہاد تک نہ پہنچے ہو، لیکن ممکن ہے اگر شیخ مرتضی انصاری کی کتاب کو پڑھ لو تو وہ علم کے اس اعلیٰ معیار پر ہے کہ شیخ انصاری پر اشکال کر سکتے ہیں، آخوند خراسانی پر اشکال کر سکتے ہیں، فقہا کے اوپر علمی اشکال کر سکتے ہیں۔ علمی اشکال کی بات کر رہا ہوں، یہ عوامی اشکال نہیں، علمی اشکال، کہ جس علمی اشکال کرنے کے لیے خود حوزہ علمیہ میں 20-30 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ حوزہ علمیہ کی برکتیں ہیں، یہ حوزہ علمیہ کی برکتیں، لیکن یاد رکھیے گا مجتہد 100 سال تو کیا، اگر 1000 سال بھی اگر حوزہ علمیہ میں اگر پڑھتا رہے تو معصوم نہیں بن سکتا ہے۔ معصوم کیا مطلب؟ معصوم جو لوح محفوظ سے متصل ہو۔ انسان، یہ جو آج ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے عرفان کی اصطلاح، انسان پرواز کرتا ہے، یہ کیا ہے پرواز کرنا؟ یہ کیا ہے پرواز کرنا؟ صحیح ہے، ایک حد تک حقیقت ہے، انسان کے اندر ایک روحانیت آتی ہے، لیکن روحانیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام معصوم کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فقہا مجتہدین یہ اپنے آپ کو حقیقتاً تواضع نہیں ہے، یہ حقیقتاً اپنے آپ کو امام معصوم تو کجا شہدائے کربلا کی خاک کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ فقہا مجتہدین تواضع نہیں ہے، یہ توجہ کریں، در مقام حقیقت تواضع نہیں چلتا ہے۔ کیا مطلب در مقام حقیقت تواضع نہیں چلتا ہے؟ یعنی یہ امام معصوم کا جو حق ہے، امام کہے تواضعاً کہے، فلاں شخص کو کہے کہ چلو میری جگہ تم کرسی حکومت پر بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ امام کا حق ہے۔ امام کسی اور کو امامت نہیں دے سکتے ہیں، جس طرح خدا اپنی الوہیت کسی کو نہیں دے سکتا ہے، جس طرح ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اہلیت نہیں اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح امام معصوم، لہٰذا یہ تصور واضح کر کے رکھیں، حجت خدا، ولی خدا کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ آیت جب آگے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھائیں گے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ توجہ کریں، یہ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں پتہ چل گیا، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں پتہ چل گیا، امام مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں پتہ چل گیا، آج کا امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔ یعنی ان کے ساتھ محشور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امیر المومنین نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب امیر المومنین کے پرچم میں ہے، امیر المومنین کے پرچم تلے ہیں، کہ انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، بس توجہ کریں۔ اب خود حضرت آدم کے زمانے کے لوگ، حضرت نوح کے زمانے کے لوگ، حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین، ان کے زمانے کے لوگ، بلکہ حتی خود انبیاء ان کے زمانے میں امام کون ہے؟ انبیاء امام ہیں یا کوئی اور امام ہے؟ خوب یہ آیت توجہ کریں، یہ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ توجہ کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی مسلمان کہتے ہیں کہ جن کی رسالت، جن کی نبوت سن 40 ہجری میں، 40 عام الفیل میں جب اعلان بعثت، اعلان رسالت کیا، اس وقت رسول بنے، اس آیت کے برخلاف ہے، اس آیت کے برخلاف ہے۔ خود اہل سنت مسلمانوں کے درمیان عقیدہ ہے، روایات موجود ہے کہ جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا متا وجبت نبوتک، کہ آپ کی نبوت کب حاصل ہوئی، آپ کی نبوت کب آپ نبی بنے؟ رسول خدا
حدیث صحیح ترمذی کی روایت ہے، صحیح ترمذی صحیح روایت ہے یہ، اور قرآن کی اس آیت کے ساتھ میچ کرتی ہے، قرآن کی اس آیت کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ متا وجبت نبوتو، کہ کب آپ نبی بنے، کب آپ نبی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح شیعوں کے پاس روایات موجود ہے، مسلمانوں کے پاس بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح روایات موجود ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، کنت نبیا و آدم بین روح والجسد، کہ جب وہ روح اور جسد کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان، مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم میں ابھی تک روح نہیں پھونکی گئی، اس وقت میں نبی تھا، اس وقت میں نبی تھا، یہ صحیح روایت موجود ہے۔ اور یہ آیہ شریفہ، توجہ کریں، یہ آیہ شریفہ، بس اس آیہ شریفہ کا ترجمہ کر دوں، اس کا ایک تھوڑا سا معنی بیان کر دوں، اور آج کی حد تک آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ توجہ کریں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ آیت کہہ رہی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خداوند متعال انبیاء سے میثاق لے رہا ہے۔ دیکھیں، نبی اس وقت نبی ہے، نبی اس وقت نبی ہے، اور جب حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان، خاک اور پانی کے درمیان، ایک روایت کے مطابق، یا روح اور جسد کے درمیان، روح اور خاک کے درمیان، روح اور مٹی کے درمیان، بس یہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت سے ہے نبوت۔ اب یہ آیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ آیت کو ملاحظہ فرمائیے، یہ آیت اس سے ایک قدم بڑھ کر یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ کیا بیان کر رہی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خداوند متعال انبیاء سے میثاق لے رہا ہے، میثاق لے رہا ہے، میثاق یعنی وعدہ لے رہا ہے۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت، کہ وہ جب وہ کتاب اور حکمت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے بعد ثم جاءکم رسول اور ان کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے مصدق لما آتاکم، اس قرآن اور حکمت کے ساتھ، یعنی اس قرآن جو انبیاء سابق کو کتاب دی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے رسول جب آئیں گے، اب کیا پوچھ رہے خداوند متعال؟ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس رسول کی نبوت کو؟ وَأَخَذْتُمْ، یعنی قبول کرتے ہو، عَلَى ذَلِكَ، اس لیے میرے اس عہد و میرے اس پیمان کو، یعنی ان کی نبوت کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ہم قبول کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار کو، ایمان لے کر آتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں اگر ہم ان کی نصرت کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر رسول اگر اس زمانے میں ہو، حضرت آدم کے زمانے میں ہو، تو ان کی نصرت کریں گے، لیکن ان پہ ایمان بالفعل ہے۔ حضرت نوح بھی ایمان بالفعل رکھتے ہیں، تمام 1,23,999 انبیاء ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خود تقی الدین سبکی جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، یعنی 1,23,999 انبیاء کے نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی یعنی کیا؟ نبی یعنی صاحب ولایت۔ صاحب ولایت یعنی کیا مطلب؟ الست اولا بکم من انفسکم، یہ قرآن کی آیت کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہے قرآن کی آیت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کیا ہے؟ نبی تمہارے نفوس سے زیادہ تمہارے نفوس پر ولایت رکھتا ہے۔ توجہ کیا؟ نبی تمہارے نفوس پر، توجہ کریں، نبی کی ڈیفینیشن سنیں، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی، رسول، امام، یہ کون ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن قرآن کی آیت بیان کری، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی جو نبی ہوتا ہے، یہ جو نبی ہے، یہ مومنین کے نفوس سے زیادہ ان کے اوپر ولایت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مومن کا جی چاہ رہا ہے کوئی کام انجام دینے کا، نبی کا اگر حکم اس کے برخلاف آ جائے، واجب ہے رک جائے، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اور یہ جو صاحب ولایت ہے، اس کو یا نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ نبی یعنی صاحب ولایت، جس کی فالوئنگ ضروری ہے، جس کی اطاعت ضروری ہے، جس کی پیروی ضروری ہے، جس کی پیروی ضروری ہے۔ بس یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کر دوں، ہم مجتہد کی پیروی نہیں کرتے ہیں،
یہاں مجتہد کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے ان کے رسالے عملیہ پہ عمل کر کے، بلکہ مجتہد در حقیقت حکم خدا کو بیان کرتا ہے. یہاں پر پیروی صرف خدا کی ہو رہی ہے، رسول کی ہو رہی ہے اور اولی الامر کی ہو رہی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اگر میں کسی مجتہد کا مقلد ہوں، اگر میں کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہوں تو اس مجتہد کو پیروکار نہیں ہوں، اس مجتہد کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں. اطاعت تو یا ایھا الذین آمنوا قرآن کی صریح آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت ہے، بس اور کسی کی اطاعت نہیں ہے. وہ مجتہد کیا کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے حکم خدا میں بیان کرتا ہے، یہ مجتہد ہے. بہرحال بس توجہ کیا آپ نے کہ نبی کون ہے؟ جو صاحب ولایت ہے. صاحب ولایت یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ آرڈر دیں، اگر وہ حکم دیں تو ان کی فالوئنگ ضروری ہے. بس ہر امت کو اپنے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، اور 1,23,999 انبیاء کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا تقی الدین سبکی بالکل روایت اس آیت سے بالکل استفادہ ہوتا ہے کہ تقی الدین سبکی کہتے ہیں کہ پس ختمی مرتبہ نبی الانبیاء ہیں، یعنی 1,23,999 انبیاء کے نبی ہیں. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی ہو گئے رسول خدا کون ہو گئے؟ صاحب ولایت. اب میں آپ کی زبان میں جو آپ کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے الفاظ ہیں یوں بیان کروں. یعنی رسول خدا جب صاحب ولایت ہے تمام انبیاء کے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ رسول ہو گئے کون؟ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کون ہو گئے؟ ہو گئے مولا. کس کے مولا؟ 1,23,999 انبیاء کے مولا. اب ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ غدیر خم کا پیغام، من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی ابن ابی طالب اس کا مولا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں 1,23,000، یہ مسلمان تو ذریعہ ہے، ایک اطلاع دینے کا ذریعہ ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا، میں آدم کا مولا ہوں، میں ابراہیم کا مولا ہوں، میں موسیٰ کا مولا ہوں، میں عیسیٰ کا مولا ہوں، میں 1,23,999 انبیاء کا مولا ہوں. جس پر میری ولایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اوپر میری ولایت ہے. بس توجہ کیا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس سے پتا چلا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نبی قرآن نے میثاق لیا، قرآن نے عہد لیا. توجہ کیجئے گا، قرآن نے 1,23,999 انبیاء سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ رسول کی نبوت کے لیے، رسول کی ولایت کے لیے. توجہ کیجئے گا، رسول کی ولایت کا عہد لیا ہے، رسول کی ولایت کا عہد لیا ہے. اب اگر اس آیت کے ساتھ اگر غدیر کی اس عظیم تواتر کے ساتھ جو پیغام ہے جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول اعلان کر رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یعنی گویا رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ آیت کہ جس کو ابھی ہم نے پڑھی، یہ آیت میں فقط مولا رسول نہیں ہے، فقط رسول کے اوپر یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے، یہ غدیر خم کا یہ اعلان کہ جس کو شیعہ سنی بیان کر رہے ہیں. بس نتیجہ کیا ہوا؟ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک واضح روایت، یہ تو ہم نے آپ کو ذہنی تمرین کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑی سی ذہنی تمرین، ذہنی مشق کرنی چاہیے. اس طرح احکامات کو نکالنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، سننے کی عادت ہونی چاہیے، تھوڑی دقیق گفتگو. کل جو ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے وہ 2+2=4 ہے. آپ ممکن ہے کہتے مولانا کل ہی سنا دیتے تو ہمارا 1 گھنٹہ نعوذ باللہ من ذالک ضائع نہ ہوتا. نہیں، یہ قرآن کی آیت سمجھنا ضروری ہے، یہ قرآن کی آیت سمجھنا ضروری ہے. اور وہ بھی مسلمانوں کی تفسیر. دیکھ لیں آلوسی نے بھی یہ تفسیر کی ہے، علماء اہل سنت یہ تفسیر کی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا قرآن کی اس، توجہ کیجئے گا ایک جملہ آپ کی زحمت کو تمام کروں، مجھے نہیں معلوم ہے قرآن کی اس واضح آیت کے بعد کیسے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے. نہیں، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے. اعلان نبوت ہے، اعلان رسالت ہے، اپنی رسالت کو اعلان کر رہے ہیں. نبی کب تھے؟ کنتو نبی و آدم بین الماء والطین. انبیاء سے میثاق، قرآن کی آیت بیان کریں، انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے. یعنی کیا مطلب وعدہ لیا جا رہا ہے؟ یعنی اقرار لیا جا رہا ہے، نبی کی نبوت کا اقرار. بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی نہ ہو؟ وہ سن پہلی عام الفیل کو پیدا ہوگا، 40 عام الفیل کو وہ نبی ابھی بن رہا ہو،
اس کی نبوت کا اقرار کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ وہ تو بھی نبی نہیں ہے۔ نبی کیا ہے؟ نبی جو بالفعل نبی، بالفعل نبی۔ بالفعل نبی کب ہے؟ حضرت آدم جب، بس معنی نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم جو ولایت کے بارے میں، اور یہ آپ کی خدمت میں آیات بیان کی میں نے، یہ آیت اور حدیث غدیر کو ملائیے، بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ کس کا مولا ہوں؟ آدم کا مولا ہوں۔ علی بھی آدم کا مولا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس توجہ کیا آپ نے؟ یہ قرآن کی آیت اور حدیث غدیر سے یہ بات واضح طور پر جو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور جیسا کہ ہمیشہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی وہ عقائد ہیں کہ جس کے تحفظ کے لیے اہل بیت یا اطہار علیہ السلام نے قربانی دی۔ فقط اہل بیت نے نہیں، خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مظلومیت، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غربت۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن روایت موجود ہے، اشارتاً بیان کر رہا ہوں کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو جس طرح اسی طرح شہید کیا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ تو یہ محمد و آل محمد کی وہ قربانی ہے کہ دین خدا جو ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے، قرآن، وہ ہدایت پہنچ جائے۔ اور اس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایام وہ ایام ہیں جس میں حسین کی وہ معصوم بچی، وہ حسین کی معصوم بچی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، روایات بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ پہلے شہزادی سکینہ اونٹ پر تنہا سوار ہوتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اب سکینہ تنہا سوار نہیں ہوتی ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک شب طاری ہوئی، جیسے ہی شب طاری ہوتی ہوگی سکینہ کو اپنا بابا یاد آ جاتا ہوگا، سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آ جاتا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ رات کی تاریکی چھا گئی، سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک یزیدی سپاہی آگے بڑھا، سنیں گے آزادارو محمد و آل محمد کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، کائنات کی شہزادیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک مطلب یزیدی سپاہی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے اسکتی یا جاریہ، اے کنیز خاموش ہو جا، اللہ اللہ۔ بس سکینہ کو یہ تانا دیا گیا، سکینہ کو یہ طنز کیا گیا۔ جیسے ہی شہزادی سکینہ نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ سکینہ کے بین میں، سکینہ کی گریہ میں اضافہ ہونے لگا، سکینہ کے بین میں اضافہ ہوا، اور ایک مرتبہ پھر رونے لگی اور زار و قطار آواز بلند ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا۔ اب جملہ ملاحظہ فرمائیں گے، ایک مرتبہ وہ یزیدی سپاہی ملعون کہتا ہے اسکتی یا بنت الخارجی، اللہ اللہ، کائنات کے بادشاہ کو کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے؟ کہا اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا، اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بابا سے پکار کر بابا سے مخاطب ہو کر جناب سکینہ کہتی ہے ابتا قتلہ کا اچھانا و سمو کا باغیہ، بابا پہلے تو آپ کو قتل کیا، اب آپ کو باغی کہہ رہے ہیں، آپ کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سکینہ کا گریہ اضافہ ہوا، سکینہ کی گریہ میں اضافہ ہوا۔ وہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا، یزیدی سپاہی آگے بڑھا۔ عزادارو سنیں گے، رات کی تاریکی ہے، ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا، اس اونٹ کی بلندی سے شہزادی سکینہ کو دھکا دے دیا۔ ہائے وہ کاروان، وہ اسیروں کا کاروان آگے رواں دواں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ رات کی تاریکی ہے، کانٹوں دار بیابان ہے، ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں دوڑتی جا رہی ہے، سکینہ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یا آباتا کی فریاد کو بلند کیا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک یزیدی سپاہی امام سجاد کی خدمت میں آیا، امام سجاد کے پاس آیا، اور ایک مرتبہ امام سجاد سے مخاطب ہو کر کہا سنیں گے عزادارو، کن القابات کے ذریعے سے محمد و آل محمد کو پکارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے اسیر یہ بتا، وہ سر جس پہ جس نیزے پہ سر حسین تھا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ وہ سپاہی سوال کرتا ہے اے اسیر یہ بتا دے وہ نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ سید سجاد کہے تو کیا کہے، ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے نحیف سے آواز میں کہا اے حسین آگے نہ جائے گا جب تک حسین کی سکینہ نہ مل جائے، حسین کی سکینہ نہ ملے اس وقت تک یہ سر آگے نہ جائے گا۔ بس ایک مرتبہ یہ نحیف سی آواز شہزادی زینب کے کانوں تک پہنچی جن کی سواری سید سجاد کے بالکل پیچھے۔ ایک مرتبہ سنیں گے عزادارو، وہ شہزادی زینب ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اونٹ کی بلندی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس ذرا تشریف لائیے، مولا عباس ذرا تشریف لائیے۔ کیوں میں مولا عباس کو بلا رہا ہوں؟ مولا عباس کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ مولا عباس کی خواہش ہے اے ذاکر میری مصیبت کو پڑھو۔ مولا عباس کی مصیبت کیا ہے؟ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ مولا عباس کہتے میری مصیبت یہ ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ مولا عباس ذرا تشریف لائیے، آپ کی بہن زینب کبریٰ بے مخنا و چادر ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں۔ شہزادی سکینہ غائب ہو گئی۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو زینب کبریٰ نے اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور بہن سکینہ کو ڈھونڈتے جا رہی یا بنیا یا بنیا۔ ایک مرتبہ ایک سیاہی نظر آئی، قریب پہنچی تو کیا دیکھا، کوئی معصمہ ہے، ان کی گود میں ایک بچی سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ شہزادی سکینہ کو اٹھایا اور ایک مرتبہ درد بھری آواز میں کہا معصمہ آپ کون ہیں جو اس عالم غربت میں ہم پر رحم کر رہی؟ ہائے اس عالم غربت میں ہمیں تو کوئی تازیانہ مارتا ہے، کوئی کوڑا مارتا ہے، آپ کون ہیں جو اس عالم غربت میں ہم پر رحم کر رہی؟ ایک مرتبہ آواز آئی زینب بیٹا نہیں پہچانا تیری غریب ماں فاطمہ زہرا جو تیرے ساتھ مدینے سے کربلا سے کوفے سے شام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ۔ حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا، جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار ہے، خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں جنہوں نے خاص طور پر التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا ہے، بہت سارے مومنین و مومنات نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا ہے، اور جو مومن و مومنات کی جو حاجتیں ہیں خداوند بحق محمد و آل محمد ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے دوست، ہمارے عزیز جو ہمارے محسن بھی ہے وہ بیمار و علیل ہے، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوند یہ عزت سکینہ کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجل اور کامل عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے اور نماز وحشت کی بھی التماس ہے۔ مرحوم آقا محمد عقیل مرزا والد محمد امیر مرزا ان کے لیے نماز وحشت کی بھی التماس ہے، اور کل مومن و مومنات کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد ماتم کروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے کیوں پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے کیوں پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو ثانیہ پڑھ کر کے مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو
ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے جی پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں اگر گی چاہتا میں بابا اگر چاہتا کو بھلا مارے تماچے تو اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے میں ہو جاؤں یہ چپ لیکن میں ہو جاؤں یہ چپ لیکن حسر بابا کلا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے میں ہو جاؤں یہ چپ لیکن میں ہو جاؤں یہ چپ لیکن حسر بابا کلا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا میرے رونے پہ ظالم میرے رونے پہ ظالم بھلا پہرے لگا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے جی پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو رکے گی نہ میری آہیں ہے جب تک یہ میری سانسیں رکے گی نہ میری آہیں ہے جب تک یہ میری سانسیں میں چیخوں گی چلاؤں گی میں چیخوں گی چلاؤں گی بھلا جو بھی سزا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا میرے رونے پہ ظالم میرے رونے پہ ظالم بھلا پہرے لگا دے تو چاہتا ہے میں نہ رو مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں
بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں رکے گانا میرا رونا رکے گانا میرا رونا ستم لاکھ بٹھا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابوں گی میں بابے تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا میرے رونے پہ ظالم میرے رونے پہ ظالم بھلا پہرے لگا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نا میرا ماتم اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نا میرا ماتم بھلا چاہے یہ زندہ کو بھلا چاہے یہ زندہ کو قبر میری بنا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے ورنہ خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویرنا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویرنا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویرنا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی جدو یاد اجڑے دی آوے جدو یاد اجڑے دی آوے تو مڑ وطنا ول آوے ہے جاویرنا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویرنا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی جدو یاد اجڑے دی آوے جدو یاد اجڑے دی آوے تو مڑ وطنا ول آوے ہے جاویرنا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویرنا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویرنا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی میری نظر تو جد تی اکبر نہیں قابلہ
اتنا احسان کرے بس اتنا مڑ مڑ کے تکدا جاوے ہے جاوے نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی میری نظر تو جد تئی اکبر نہیں قافلہ ہو چل ہونا میری نظر تو جد تئی اکبر نہیں قافلہ ہو جل ہونا احسان کرے بس اتنا احسان کرے بس اتنا مڑ مڑ کے تکدا جاوے ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی جدو یاد جڑے دی آوے جدو یاد جڑے دی آوے تو مڑ وطنا ول آوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی جدو یاد جڑے دی آوے جدو یاد جڑے دی آوے تو مڑ وطنا ول آوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی میں اکبر بن کے گھر وچ دیوانگی روز اذانا میں اکبر بن کے گھر وچ دیوانگی روز اذانا تو صغرا بن کے میری تو صغرا بن کے میری بابے نو یاد دلاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے خط بیمار نو پاوی جے بہت ضروری بڑھ گئی مینو کول بلا لئی اپنے جے بہت ضروری بڑھ گئی مینو کول بلا لئی اپنے تو کر بلا دی بستی تو کر بلا دی بستی نہ کلے آمیر وساوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی جے بہت ضروری بڑھ گئی مینو کول بلا لئی اپنے جے بہت ضروری بڑھ گئی مینو کول بلا لئی اپنے تو کر بلا دی بستی تو کر بلا دی بستی نہ کلے آمیر وساوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر
کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی جدو یاد جڑے دی آوے جدو یاد جڑے دی آوے تو مڑ وطن ول آوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوے کوئی خط بیمار نو پاوی اکبر اکبر نل کیتی ایک آخر گل اجڑی اکبر اکبر نل کیتی ایک آخر گل اجڑی جے تیرے باجو مر گئی جے تیرے باجو مر گئی نام کر لازمی آوی ہے جاویر نا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر نا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی اکبر اکبر نل کیتی ایک آخر گل اجڑی اکبر اکبر نل کیتی ایک آخر گل اجڑی جے تیرے باجو مر گئی جے تیرے باجو مر گئی منہ کر لازمی آوی ہے جاویر نا خیر جاوی کوئی خط بیمار نو پاوی ہے جاویر اے سکینہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکہ وآتو السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل